حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور جا کر ایک بکرا بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ اجنبی ہیں، لیکن چونکہ مہمان ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ایک شریفانہ صفت ہے، اخلاقانہ صفت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے کا انتظام فرماتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسلم الذی یشبع وجارہ جاع. حقیقی مومن وہ شخص نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی کیا ہے، بھوکا سو رہا. وہ شخص حقیقی مومن. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ دہر کی 2 آیتیں تلاوت کی گئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بنتے، جنتی بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت عطا کرے گا، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، کیا ان کے اندر عادتیں پائی جاتی ہیں جن عادتوں کو اور جن اعمال کو پسند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، ان میں سے کچھ اوصاف، کچھ چیزیں یہاں پر بھی ان آیتوں میں ذکر کیا گیا. اس میں سے ایک اہم صفت اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ کھانے کی محبت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں. مسکینا و یتیما و اسیرا، کسی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم کو کھلا دیتے ہیں اور کسی قیدی کو کہے کھانا کھلا دیتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ اس کھلانے پر کھانے والے سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئے، ایسی بات نہیں ہے، اور نہ یہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری شکر گزاری کرے، ہمارے کھانا کھلانے پر ہماری تعریف کرے. نہیں، صرف اور صرف کھلانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کا تذکرہ فرمایا ہے، کھانا کھلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. یہ کھانا کھلانا 2 طرح کا ہے، اور دو قسم کے لوگوں کو کھانا ہمیں کھلانا چاہیے. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو یتیم ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، محتاج اور ضرورت مند ہیں. ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہوئے، ان کے بھوک کے احساس کو سمجھتے ہوئے ہمیں کیا ہے، کھانا کھلانا چاہیے. اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن کو کھلانا ہے، جو صاحب استطاعت تو ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے ہیں. ان لوگوں کو کھانا کھلانا ازراء ہے محبت، تاکہ آپس میں ہماری الفتیں بڑھ جائیں، آپس میں ہماری محبتیں بڑھ جائیں، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ، الفت اور مودت کے ساتھ کیا ہے، ہم سب کیا ہے، مل کر رہیں. ازراء محبت کیا ہے، ان لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اور دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا حکم فرمایا ہے، یتیموں، مسکینوں اور محتاج اور ضرورت مندوں کو بھی، اور جو ہمارے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو بھی ہم کھلائیں، ان کو بھی ہم کیا ہے، پلائیں. قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم صفت کی بڑی فضیلت کیا ہے بیان فرمائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ابتدائی دور میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دعوتی مرحلہ سری دعوتی مرحلہ تھا، کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہے تھے، ابھی سری مرحلہ تھا، چھپ چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے. ایسے مشکل موقع پر بھی جن اخلاقی تعلیمات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان اخلاقی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم کیا تھی؟ کھانا کھلانا بھی تھا. جبکہ توحید کی دعوت ابھی عام ہو رہی تھی، آپ لوگوں کو توحید کی دعوت کیا ہے پیش فرما رہے تھے، چھپ چھپ کر ہی صحیح، لیکن جن اخلاقی تعلیمات کو لے کر توحید کی دعوت کے ساتھ جن اخلاقی تعلیمات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کھانا کھلانے کی بھی ایک عادت تھی، یعنی کھانا کھلانے کی بھی ایک نیکی تھی. اس نیکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لوگوں کے سامنے عام فرمایا. جب ایک صحابی عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں، یہ جو آپ کا دعوتی مشن ہے، اس مشن میں آپ کے ساتھ کون کون موجود ہیں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حر و عبد، غلام بھی میرے ساتھ ہیں اس مشن میں اور آزاد بھی کیا ہے میرے ساتھ ہیں اس مشن میں، دونوں کیا ہے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بعد عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سوال فرمایا. ابھی وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، ابھی انہوں نے ایک اور سوال فرمایا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو تعارف اور ڈیفینیشن عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا ہے جو پیش فرمایا، اسلام کا تعارف کہ اسلام کسے کہتے ہیں، دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، اطعام الطعام، طیب الکلام و اطعام الطعام، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا اسلام کا ڈیفینیشن ہے، اسلام کا تعارف ہے. ایک اچھے مسلمان کی علامت کیا ہے؟ اچھا مسلمان لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ اچھی گفتگو کرتا ہے. بہت اہم تعلیم ہے لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے خصوصاً نوجوانوں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان نہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی گفتگو، سلیقے کی گفتگو کرتے ہیں، اور نہ ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے سلیقے کی گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کے گفتگو کا جو انداز ہے وہ انداز بدل گیا ہے. طریقہ معلوم نہیں ہے والدین کے ساتھ کیسے گفتگو کرنا. معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کی کمی اور خامی پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ڈیفینیشن یہ بیان فرمایا، طیب الکلام. اسلام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا. یہ اسلام کی اہم تعلیم ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ بھی اسلام کا ڈیفینیشن اور اسلام کا تعارف ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں، جو کہ مکے کا بھی ابتدائی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے توحید کی دعوت پیش فرما رہے تھے سری طور پر. اس وقت جن اخلاقی تعلیمات کو آپ نے عام فرمایا اس میں سے کیا ہے اطعام الطعام بھی. اور اس کے علاوہ مدنی دور میں جن تعلیمات پر زور دیا گیا اور جن تعلیمات کو بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ کیا ہے پکڑنے کی تعلیم دی گئی، ان کو پھیلایا گیا، ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ جب جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دور سے ہی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی چہرہ تھا اس کو دیکھ کر ان کی جو بصیرت تھی اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے نورانی چہرے کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایک چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی وہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے سب سے پہلے آپ کی زبانی انہوں نے جو حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو پڑھا رہے تھے مدینے میں آنے کے بعد سمجھا رہے تھے، وہ سب سے پہلے حدیث انہوں نے یہ سنی، یا ایھا الناس افشوا السلام،
اے لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور اس وقت نماز کا اہتمام کرو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، تدخلوا الجنت بسلام کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں کیا ہے داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں، اس کے ابتدائی دور میں جن تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا، اس پر عمل کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، ان میں سے اطعام الطعام کو ان تعلیمات میں کیا ہے جگہ دی گئی، لوگوں کے ساتھ کھانا کھلانا، اس چیز کو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات میں کیا اپنے جگہ عطا فرمائی۔ اور یہ جو صفت ہے لوگوں کو کھلانا اور اپنے دسترخوان پر اپنا دل کھول کے رکھ دینا، یہ خواہش کرنا کہ بار بار ہمارے گھر پر مہمان آئیں، مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا اور ان کو کھلانا اور ان کو کھلا کر اطمینان محسوس کرنا، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنا، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، یہ شریفانہ صفت ہے، بلکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو کھلایا اور پلایا کرتے تھے اور اس سے کیا ہے خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر کیا ہے فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ سکے کہ کون ہیں، کہا قوم منکرون، ارے کون لوگ ہیں، اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، میں ان کو پہچانتا نہ ہوں، اجنبی ہی معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور دوسرے مقام پر اللہ نے کہا بعجل حنیذ، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور جا کر ایک بکرا بھون کر ان مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ان کے لیے وہ اجنبی ہیں، لیکن چونکہ مہمان ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا اور ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا ایک شریفانہ صفت ہے، اخلاقانہ صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کے کھلانے اور پلانے کا خیال کرنا، یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی عادت اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا شیوا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم نیکی بھی ہے، ایک عظیم نیکی بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاسلام افضل، اسلام میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے، سب سے فضیلت والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے ہو، جن کو تم پہچانتے ہو اور جن کو تم نہیں پہچانتے ہو، لیکن سلام کو کیا ہے عام کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر آپ نے ارشاد فرمائی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور اس کے علاوہ شوہر پر بیوی کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے سب سے اولین اگر کوئی حق ہے تو وہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کیا ہے کھانا کھلاؤ، اور جب تم کپڑا پہنو اپنے لیے کپڑا خریدو تو اپنی بیوی کے لیے بھی کیا ہے خرید لیا کرو۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایک اسی بات کیا ہے عام ہو گئی ہے کہ باہر جا کر کھانا پینا، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے متعلق لوگوں کے ساتھ جا کر کھانا پینا ایک عام سی بات بن گئی ہے، ہر ایک کیا ہے اس کے اندر موجود ہے، شامل، ہر ایک کے دوستوں میں، یہ سرکل میں یہ بات کیا ہے چل رہی۔ لیکن اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو کیا ہے باہر جا کر مہینے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں 2 مرتبہ جب جیسا موقع ملے باہر کھا لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو ہم کیا ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، گھر والوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہاں، اور بعض اللہ کے بندوں کو
ہم نے ایسا سنا ہے کہ جب بھی وہ باہر جا کر کچھ اچھا پچھا کھا لیتے تو فوراً اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے پارسل لے کر آ جاتے تھے. ایسے اللہ کے نیک بندے بھی کیا ہے گزرے. تو لہٰذا اپنے گھر والوں کا ہم خیال کریں. جب کبھی بھی ہم کہیں باہر جا کر اچھا کھائیں پئیں، ہاں ایک بار کھائیں، دو بار کھائیں، تین چار بار کھائیں، لیکن کبھی کبھار تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس چیز کا ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیا ہے انتظام کر لینا چاہیے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سال میں 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کپڑے خرید رہے ہیں اور رمضان میں 1 مرتبہ جب ہمارے گھر والے بیوی ہو کوئی بھی ہو اگر ہم سے مطالبہ کر دیں تو سال میں 1 مرتبہ بھی کپڑے ان کے لیے خریدنے کے لیے ہم چو چرا کریں، ایسی ویسی باتیں کہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ہم اپنے لیے خریدتے ہیں تو ان کے لیے بھی ویسے ہی خوشی کے ساتھ کیا ہے خریدنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. جب ہم کھائیں تو اپنی بیوی کو کھلائیں اور جب ہم پہنیں تو اپنی بیوی کو بھی کہے ضرور پہنائیں. اس کے علاوہ کھانا کھلانا یہ اتنی عظیم نیکی ہے اور یہ نیکی اس وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پڑوسی ہمارے آس پاس رہنے والے بھوکے ہیں، پیاس محسوس کر رہے ہیں، بھوک محسوس کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں ہم جانتے ہوئے بھی اگر ہم ان کے کھانے کا انتظام نہ کریں، پینے کا انتظام نہ کریں تو پھر ہم اچھے مسلمان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسلم الذی یشبع وجارہ جائع. وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا. حقیقی مومن وہ شخص نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی کیا ہے بھوکا سو رہا. وہ شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی کیا ہے بھوکے حالت میں کیا اسی طرح سو جائے. ہم کوئی بھی اچھی چیز پکاتے ہیں، اچھا کھانا پکاتے ہیں، اس کی خوشبو کیا ہے ہمارے گھر کے باہر تک کیا چلی جاتی ہے. مسکین بھی ہمارے گھر کے بازو میں ہیں، یتیم بھی ہو سکتے ہیں، محتاج اور ضرورت مند بھی ہو سکتی ہیں، بیوائیں ہو سکتے ہیں. خوشبو ہماری ان کے گھر تک کیا ہے پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمیں ان کو دینے کا خیال تک نہیں آتا. بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور بندیاں ایسی ہیں جو بڑے دل نواز ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. بڑی اچھی صفت ہے، بڑی اچھی اخلاقی صفت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے. ورنہ تو ہمارے اکثر لوگوں کے اندر، مرد ہو کے خواتین، اکثر لوگوں کے اندر بخیلی کی صفت پائی جاتی ہے، کنجوسی کی صفت پائی جاتی ہے. مال ہمارے پاس ہمارے گھر میں رہ کر کیا ہے باسی ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. تب تک کیا ہے ہم اپنے گھر میں اس کو رکھ لیتے ہیں، فریج میں رکھ لیتے ہیں، گھر میں رکھ لیتے ہیں. وہ سڑ جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تب جا کر کیا ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو دینا ہمیں کیا ہے میسر نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس عادت پر، اس صفت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم خود اچھا کھانا پسند کرتے ہیں، اپنے جو بھائی ہیں جو مجبور ہیں، محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان کو بھی کیا ہے اسی طرح کھلانا پسند کریں، ان کو بھی اسی طرح کیا ہے پلانا پسند کریں. یہ ایک اعلیٰ کردار ہے. جو ہم کھائیں دوسروں کو کھلائیں، بہت بڑا اعلیٰ کردار ہے. اس کردار کو ہمیں اپنے اندر اختیار کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی کہ لوگوں کو نہیں کھلانا اور لوگوں کو کھلانے پر نہیں ابھارنا. ہم خود بھی نہ کھلائیں اور جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ان کو اس طرف رہنمائی نہ کریں، ان کو اس طرف نہ ابھاریں. یہ اتنی خطرناک صفت ہے کہ کل قیامت کے دن جہنمی جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں داخل کیا گیا، تو جو باتیں بتائیں گے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کل قیامت کے دن کیا ہے پوچھا جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی کیا ہے جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنتی جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا. وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے. معلوم ہوا نماز کی کتنی اہمیت ہے.
دن میں 5 وقت جو فرض نمازیں ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل نمازیں ہیں. ان نمازوں کا اہتمام ہم میں سے ہر انسان کو، مرد عورت کو کرنا چاہیے جو کہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے. اس کے اوپر نمازیں کیا ہے، فرض ہو گئی ہیں. اب اس کو کیا ہے، اہتمام کرنا ہی ہے 5 وقت کی نمازوں کا. ورنہ کل قیامت کے دن جہنم میں کس بات کا اقرار کریں گے؟ لم نکو من المصلین. ان کا پہلا جواب یہی ہوگا، پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز کیا ہے نہیں پڑھتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے. لم نکو من المصلین. دوسرا جواب کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کھانا کھلانا کتنی عظیم نیکی ہے، کتنی عظیم نیکی ہے. اسلام کا تعارف کھانا کھلانے سے کیا گیا، اتنی عظیم نیکی ہے. ہاں، لوگوں کے درمیان الفت اور محبت کیا ہے پیدا ہو جاتی ہے اس کھانا کھلانے کی وجہ سے. ہاں، آپس میں ایک دوسرے سے ہم اتحاد و اتفاق کہہ رہتے ہیں اس کھانا کھلانے کی عظیم صفت کو اختیار کر کے. اور یہ صفت اگر ہم کھانا کھلانے کی ہمارے اندر صفت نہ ہو، بخیلی کی صفت آ جائے، کنجوسی کی صفت آ جائے، اس کو بچا بچا کر ہم اپنے پاس رکھیں گے تو کل قیامت کے دن جہنمی کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. ہم مسکین کو کیا ہے کھانا نہیں کھلاتے تھے. معلوم ہوا حقوق اللہ میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو نماز ہے، جو ہمارے عقیدہ توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے. اور حقوق العباد میں جو بنیادی نیکیاں ہیں، ان بنیادی نیکیوں میں سے مسکین کو کھانا کھلانا، محتاج اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا حقوق العباد میں سب سے بڑی جو نیکی ہے اس میں سے ایک نیکی ہے. اس وجہ سے جہنمی نے دونوں باتوں کا اقرار کیا. لم نکو من المصلین، ہم نہ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا، ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہم نے بندوں کا حق ہم نے ادا کیا. دونوں کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اس وجہ سے کیا ہے جہنم میں داخل کیا گیا. اور دوسری صورت میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ قیامت کے دن کو جھٹلانا بہت بڑا گناہ، قیامت کے دن کو جھٹلانا بہت بڑا گناہ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور آپ نے اس کو دیکھا جو یتیم کو کیا ہے دھکے دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ. ولا یحض علی طعام المسکین. ایسے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ کس گناہ کا تذکرہ کیا گیا؟ اور ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا. یعنی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا. اور سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ وہ شخص گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر مسکین کو کھانا اور یا پھر کھانا کھلانا ہے. او اطعام فی یوم، اور پھر کھانا کھلانا ہے. کس کو کھانا کھلانا؟ یتیما ذا مقربہ، ایسے یتیم کو جو کہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو. او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کھلانا جو کہ بھوک کی وجہ سے کیا ہے وہ زمین کی طرف کیا ہے لڑک گیا ہے. ایسے مسکین کو کھانا کھلانا یہ گھاٹی میں داخل ہونا ہے. یہاں پر قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس نیکی کا کیا ہے تذکرہ فرمایا. اور سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو. وتأکلون التراث اکلا لما، اور مال میراث کو سمیٹ کر کیا ہے کھا جاتے ہو. اس میں جن جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو تم ادا نہیں کرتے، حق نہیں دیتے. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور مال کو کیا ہے ٹوٹ ٹوٹ کر چاہتے ہو. مال کی محبت اس قدر تمہارے دل میں کیا ہے، دل کے اندر کیا ہے بیٹھی ہوئی، ٹوٹ ٹوٹ کر مال کو چاہتے ہو.
تو بہرحال قرآن مجید کی جتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان تمام آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، بلکہ ضرورت مند کو کھانا کھلانا، چاہے وہ یتیم ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، بیوہ ہو، کوئی بھی ہو، بھوکا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کھانا کھلانا ایک عظیم نیکی ہے، اور ان کو کھانا نہ کھلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور ہم چاہے تو اس کی پریشانی کو ہم دور کر سکتے ہیں، ہاں اس کے کھانے کا ہم انتظام کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، میسر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی خبر گیری نہ کرنا، ہاں اس کے باوجود بھی ان کا خیال نہ کرنا، یہ یقیناً ہمارے لیے کیا ہے، یہ یقیناً بہت بڑے گناہ کا باعث ہے تمام چیزیں۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کیا ہے پیٹ بھر بھر کے کھلائیں کہ ان کی بھوک مٹ جائے، یہ کھانا کھلانے کا مطلب نہیں ہے۔ جتنا ہماری طاقت میں ہے، جتنا ہماری استطاعت میں ہے، ہم ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، ان کو پلانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کہ کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح، کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح، ایک کھجور صدقہ کر کے یا آدھا کھجور صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس استطاعت ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے پینے کا انتظام کریں، ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کے مسائل کا ہم کیا ہے انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ جس ماحول سے، جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں بھوک مری کا ماحول ہے، ہر انسان پریشان ہے، کھانے کو ترس رہا ہے، دانے دانے کو ترس رہا ہے، بڑی مشکل حالات سے کیا ہے سب دوچار ہیں، خصوصاً مسلم طبقہ ان تمام حالات سے کیا ہے دوچار ہے۔ ایسی صورت میں اس نیکی کی جو اہمیت ہے، اس صفت کی، کھانا کھلانے کی جو صفت ہے، اس صفت کی جو اہمیت ہے وہ اور آگے آ جاتی ہے، وہ ترجیح کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس نیکی کو ہم ترجیح دیں، اس صفت کو ہم ترجیح دیں، اور ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جان پہچان میں، متعلقین میں جو بھی پریشان ہیں کھانے پینے کو لے کر، خصوصاً ان لوگوں کے کھانے کا ہم انتظام کریں، اور انتظام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان فضیلتوں کے ہم مستحق ہو جائیں، اور ان تمام عذابات سے ہم محفوظ ہو جائیں جو اس کی استطاعت و قدرت رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے نہ کرنے کی وجہ سے جو چیزیں ہم پر واجب ہو جاتی ہیں اس سے ہم کیا ہے محفوظ ہو جائیں۔ تو آج کے اس اجلاس میں آپ حاضرین کے سامنے اس صفت کی مناسبت سے کچھ باتیں میں نے بیان فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی اور اب تمام سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم صفت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔